السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 69 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا تاکہ اس کے بدلے میں کچھ تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، کہ یہ جو اپنے ہاتھ سے اس میں تبدیلی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو ان کے لیے یہ تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے جو ہے وہ ہلاکت کی وجہ بنے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آگ ہم کو ہرگز چھونے والی نہیں سوائے اس کے کہ ہم کو چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ یہاں پہ یہ ان کے بنی اسرائیل کے ابھی پیچھے کے 5ویں رکوع سے ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں، ان کی نافرمانیوں کا اور ناشکریوں کا قصہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اب جو ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی کہ ان کا دل سخت ہو گیا، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر جو دل چاہے کرے ہیں، تو ان کے عقائد میں خرابی ہے، ان کے عقائد کی خرابی اور ان کے رویے اللہ کی کتاب کے ساتھ ہیں کہ توریت میں جو انہوں نے تحریف کی، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ توریت میں انہوں نے تحریف کی۔ تو اب عقائد کی خرابی میں کیا کہ ان کا یہ کہنا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، ہم کو تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں مگر صرف گنتی کے چند دن۔ اس کی بھی لمبی تفسیر ہے کہ 40 دن یا جو بھی ان کے ذہن میں تھا، اور اس کی کہیں بھی کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی بات کہتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے نا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کبھی اکثر ہمارے منہ سے بھی ایسی کوئی بات تو نہیں نکل جاتی کہ ہم کہیں کہ اللہ کی طرف سے قرآن میں ہے اور حالانکہ قرآن میں نہ ہو ہے۔ تو ہم کو بہت سوچ سمجھ کے پوری جو ہے اس کی ریفرنس کے ساتھ بات کرنی چاہیے ہے۔
اور خود اللہ تعالیٰ بھی بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ دلیل لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، آگے ہم پڑھیں گے، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو تمہارا کوئی ذمہ نہیں لیا کہ تمہیں دوزخ کیا کیوں نہ چھوئے گی، اور جو بھی بدی کمائے گا اور خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ گناہوں میں گر گئے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں، گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہے، یا یہ سمجھتے رہے کہ سو واٹ، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس پہ تھوڑی کوئی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اور پھر جب گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کی بات کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر جو ہے وہ انبار بن جاتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے تنکے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مل کے جو ہے ایک ڈھیر بنا دیتی ہیں، جو کہ جلانے کے لیے کافی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم مستقل توبہ استغفار کا رویہ رکھیں۔ اگر ہم سمجھتے بھی ہیں کہ اول تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ کہتا ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہمیں لگ بھی رہا ہے تو بھی ہم توبہ استغفار کی رویہ مستقل اختیار رکھیں۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں یا بعض روایات کے حساب سے ایک سٹنگ میں 100 مرتبہ ہے نا استغفار کرتے تھے، تو ہمارے لیے پھر کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 83 میں جو ہے پھر ایک عہد کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ کہ بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ہے نا، توحید سب سے پہلے، اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ سلوک کرنا، اور پھر لوگوں سے بھلی بات، اچھی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ بنی اسرائیل سے عہد اور ہم کو سنایا جا رہا ہے، اور یہی بات پھر ہم آگے سورہ بقرہ کی 177 آیت بر میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کتنی اہم بات ہے کہ لوگوں سے اچھی بات، ہم بہت ساری نیکیاں کر لیتے ہیں لیکن اپنی زبان پر قابو نہیں پاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں۔ اور اب رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھ کے غصہ کرنا یا کسی کو برا کہنا یا کسی کی بات برداشت نہ کرنا، وہ روزے کو جو ہے وہ برباد کرنے کے برابر ہے۔ تو لوگوں سے اچھی بات کرنا، خوش اخلاقی اختیار کرنا، قولی اور فعلی، زبان سے بھی اور ہمارے عمل بھی جو ہے دوسرے کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے، یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ اور حدیث بھی ہے کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ اچھی بات جو ہے وہ صدقہ ہے، اور حدیث ہے کہ سلام اور اچھا کلام بخشش کو لازم کر دیتا ہے۔ اب مزید عہد کا حصہ کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تشهدون۔ اور ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو۔ یعنی یہودیوں کے جو آپس کے قبیلے تھے ان میں آپس میں اتنی دشمنیاں تھیں، اور ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور جب جو ہے کوئی اور ان پر وہ کرتا تھا تو پھر وہ پہنچ جاتے تھے کہ ان کی رہائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کتاب
کے بعض حصوں کو تو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کیا ہے؟ عملی کفر، عمل نہ کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا لازم ہے کہ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز اور زکوٰۃ یہ سب تو کر رہے ہیں، حج بھی کر کے آ گئے ہیں، لیکن سود لے رہے ہیں اور بہت سارے احکامات جو قرآن میں موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، کلیئر ہیں، پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اللہ بغافل عما تعملون، دوسروں کی نظر میں تو اچھے بن سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، یعنی کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر جو ہے انہوں نے آخرت کو پس پش ڈال دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب 11واں رکوع شروع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ قَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، روح پاک سے ان کی مدد کی۔ روح پاک علم وحی بھی، اور جبرائیل علیہ السلام جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قدسی صفات بنایا تھا نا۔ اور تمہارا یہ کیا ڈھنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ان کی طرف جو ہے بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آتا تو تم اس کے مقابلے میں کیا کرتے؟ کہ تکبر کرتے اور کسی کو تم قتل کرتے اور کسی کا انکار کر دیتے ہیں۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے آگے ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے ان کا جو ہے انکار کیا ہم۔ اور بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ پیغمبروں کو قتل کیا۔ ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ ثم قست قلوبکم میں جو ساری خصوصیات ہیں ان کی، جو ان کی نافرمانیاں ہیں، اس میں یہ بھی ہیں کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے اور مغضوب علیہم وہ اسی لیے ہوئے۔ اور کیا وہ کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ہمارے دل تو غلافوں میں، ہمارے پر کوئی نہیں اثر پڑتا ہے، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بھی بیٹھ کر آتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر آتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ان ساری باتوں کی وجہ سے۔ کہیں میں اور آپ تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم دین کی بات سنتے ہیں اور ہمارے دل ویسے کے ویسے غلافوں میں لپٹے رہتے ہیں۔ ہم کو ہر ایک آیت پہ، ہر ایک حکم پہ، آرڈر آف دا ڈے جو آج کا حکم ہے اس میں اپنا آپ کا جائزہ لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی جو ہے وہ لعنت ہے، اور اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ ہم نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا اور اسی میں ہم نے پڑھ لیا یؤمنون بالکتاب وما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہ قرآن تو توریت، انجیل، زبور سب کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو وہ ان کے واسطے سے جو ہے خوب خوب دعائیں مانگتے تھے کہ جب وہ آئیں گے نبی تو ہم پھر تم کو بتائیں گے، اور دشمنوں کو للکارا کرتے تھے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اصل میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ ان کے منتظر تھے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئی ان کے انبیاء نے کی تھی اور دعائیں مانگتے تھے کہ وہ جلدی سے آئیں اور کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج جو ہے دوبارہ شروع ہوا۔ لیکن جب وہ آئے اور ما عرفوا کفروا بھی، اور ان کو پہچان بھی گئے، ہے نا، قرآن میں یہ بھی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو عرفوا کفروا بھی، پہچان بھی گئے پھر بھی انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ اور یہاں پہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کو ماننے سے روکنے کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں عجب، تکبر، غصہ، ریاکاری، حسد، مال اور مرتبے کی محبت ہے نا، تو کہیں میرے اندر تو یہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ اس وجہ سے جو ہے وہ کیا فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، آیت نمبر 90 ہائی لائٹ کر لیں۔ تب ان کے اوپر جو ہے غضب کے اوپر غضب ہے نا، ان کے ضد اور تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ مغضوب علیہم، اور ان کے لیے جو ہے وہ توہین والا عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل، اس کے باہر جو کچھ بھی ہے نہ تو وہ انجیل کو مانتے ہیں نہ قرآن کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا سوال کر رہے ہیں کہ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو تو جو تمہارے ہاں آئی تھی یعنی کہ توریت، یا اس سے پہلے جو اللہ کے پیغمبروں نے جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے، ان کو کیوں قتل کرتے رہے؟ کیونکہ قرآن کے احکامات جو بہت سارے ایسے ہیں جو توریت میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ان سے سوال ہے، اور پھر تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ ہے، پھر بھی تم ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم نے کیا کہا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، تم کو جو دیا گیا تھا توریت دی گئی تھی اس کو پکڑو، اس پر عمل کرو اور سنو، اللہ تعالیٰ کی بات سنو، سمینا و اطعنا کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کیسے زبردست لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کو تو پلا دی گئی تھی بچڑے کی محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ بچڑا جو ہے وہ کس کی سمبل ہے؟ غلامی کی، اس چیز کی محبت جو اللہ سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تم مومن ہو تو یہ تو عجیب ہی ایمان ہے جو ایسی بری حرکت کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت جو ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے اور تم جنت میں ہی جاؤ گے، تو تم موت کی تمنا کرو۔ کیونکہ ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو یہ سمجھتے تھے۔ تو اگر تمہیں جنت میں جانا اتنا ہی یقینی لگتا ہے تو پھر تمہیں کیا ڈر لگتا ہے مرنے سے؟ موت کی تمنا کرو۔ ویسے موت کی تمنا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہماری خوشگمانی بھی تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو بس ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں گے سیدھے جنت میں لینڈ کریں گے، کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں مگر ڈرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یقین جانو کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ جانے کی تمنا ہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حال سے بہت اچھی طرح سے باخبر ہے، اور جینے کے معاملے میں تم ان کو بہت حریص پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ احرص اکبر کے سب سے زیادہ حریص دنیا پہ، ان کا بس چلے تو جو ہے پتہ نہیں کتنا جئیں، حالانکہ بڑی عمر عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ 1000 برس جیے ہیں، حالانکہ جیسے یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور اس کے بعد 12واں رکوع ہے، 12واں رکوع آیت نمبر 97۔ ان سے کہو جو جبریل سے علیہ السلام سے دعوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ یہودی جو ہے وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ایمان لانے والوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے یہ تو ہمارا دشمن ہے اور یہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ تو اگر وہ عذاب بھی لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاتے تھے۔ تو ان کی یہاں پہ یہ اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی رہتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف جو ہے ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔
فاسقوں کے بارے میں ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں، کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد یعنی کہ الست بربکم عہد الست کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ آیت نمبر جو ہے 99 میں دوبارہ فاسقوں کی ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کریں وہی فاسق ہیں، اور جب بھی یہ عہد کرتے ہیں تو ان میں سے جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی گروہ جو ہے وہ اس کو ایک طرف رکھ کے جو ہے اس کو انکار کرتا رہتا ہے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، اور جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پسے پش ڈالتا ہے جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 101، اس کو ہائی لائٹ کریں، کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنا۔ ہم اگر کبھی گھر میں ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ غلطی سے جو ہے وہ اگر اس کی پیٹھ قرآن کی طرف ہو جائے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، یا بعض ایسی کوئی محفل ہوتی ہے کہ کوئی خواتین نیچے نہیں بیٹھ سکتی، وہ اوپر بیٹھتی ہیں، تو پھر اس پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ نیچے قرآن لے کے کیوں بیٹھے ہو۔ حالانکہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنا، بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، قرآن کی بہت تعظیم کرنی چاہیے، بہت ادب کرنا چاہیے، لیکن اصل اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنا کیا ہے کہ اس کی تلاوت نہ کرنا، سمجھ کر نہ پڑھنا، اس پہ عمل نہ کرنا۔ اور اگر ہم جو ہے یہ سب نہیں کریں گے، اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، اس کو صرف وظیفوں کی کتاب، لڑکی کی شادی کروانی ہے تو بچہ پیٹ میں ہے تو سورہ یوسف پڑھ لو، اور یہ ساری چیزیں، یعنی کہ اللہ امانیہم، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ان کے جو ان پڑھ لوگ تھے ان کے آگے تو صرف ان کی خواہشات تھیں، تو ہم لوگ بھی شادی کے طور پہ وظیفہ، نوکری کے لیے وظیفہ، بچے کے لیے وظیفہ، اس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنی دفعہ سورہ یاسین پڑھ لو، اتنی دفعہ فلاں پڑھ لو ہم۔ تو جب اس میں ہوتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فالتو چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 102 اور 103 میں جادو اور سحر کے بارے میں، یعنی جادو کرنا اور کروانا دنیا کی لالچ میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اب اس میں تو ویسے تو بہت لمبی تفسیر ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل، یہودیوں کی پوری قوم جو ہے وہ بابل میں تھی اور قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دو فرشتوں جن کا نام ہاروت ماروت ہے ان کو جو ہے وہ بھیجا، اور وہ جو ہے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے بھی جو ہے وہ آئے تھے، لڑکوں کی شکل میں فرشتے ہیں، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جادو مت سیکھو، خاص طور پہ وہ بتاتے تھے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، اور تم لوگ، ہم تو ایک آزمائش ہیں، یعنی کہ یہ بعض دفعہ جیسے سب کا قصہ ہم نے پڑھا تھا کہ مچھلیاں ابھر کے سامنے آتی تھیں، بعض دفعہ جو ہے گناہ کے راستے سامنے ہوتے ہیں اور پھر بھی اگر ہم بچ رہے ہیں تو ہمارے اندر صحیح تقویٰ ہے۔ تو وہ لوگ بھی کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنہ فلا تکفر، تو دیکھو ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو، ہے نا۔ اس کے باوجود وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا ہے، یعنی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنے لیے کوئی فائدے دنیا کے اکٹھے کرنے کے لیے دنیا کی لالچ میں جادو کرنا اور کروانا ہے، ظاہر ہے یہ کفر ہے۔ جادو سیکھنا یا جادو کسی کے ذریعے دوسروں پر کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، یعنی جادو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم، تو یعنی کہ وہ اپنا وقت اور پیسہ اور کن چیزوں میں، یعنی کتنی بری متاع وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز تھی۔ شرو کس کو کہتے ہیں؟ خرید و فروخت، خرید و فروخت، جس یہ لغت اجداد میں سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہم،
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لو کانو یا کاش ان کو خبر ہوتی، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر ان کا ایمان ہوتا، ان کے اندر تقوی ہوتا، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کو تو بہت ہی اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ رکوع نمبر ہمارا 13واں شروع ہو گیا ہے، اور اس 13ویں رکوع میں، اس رکوع میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے یہودیوں کی شرارتیں جگہ جگہ ہیں۔ یہاں اس کا جو آغاز اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ یہ میں، آپ۔ تو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کہیں جی اللہ تعالیٰ، اور جب ہم کانشیسلی جواب دیتے ہیں تو پھر ہم وہ کام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو میں الرٹ ہو جاتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا تو کسی چیز کو حکم دینے والے ہیں یا کسی چیز سے روکنے والے ہیں۔ تو ہم نے اگر ابھی تک قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا ہے تو کہیں بھی جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو ہم الرٹ ہو جائیں اور فوراً جی اللہ تعالیٰ کہہ کے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہم اپنی نماز اور قرآن کا جائزہ لیں کہ ہر چیز ہم کس بلائنڈ طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم، کہ رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، کیونکہ جو یہودی کیا کہتے تھے، منافقین کیا کرتے تھے کہ اس طرح سے جو ہے زور دے کے رائنا کہتے تھے کہ اے ہمارے گڈریے، یعنی اس طریقے سے سلام اور کلام کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی تہذیب کے دائرے میں ہو، اور الٹا مذاق کا، یعنی کہ ظاہری تو لگتا تھا کہ ہماری رعایت کریں یا ہماری بات سنیں، لیکن اس سے جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، لیکن اس سے کچھ دوسرے غلط مطلب بھی نکلتے تھے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں کہا، ایمان لانے والوں کو کہا کہ تم جو ہے اپنی یہ لفظ ہی چھوڑ دو، اب انظر نہ کہو نا، ایکسکیوز می، کہ ہماری طرف نظر کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 106، کہ ہم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ 106 اور 107، 106 107، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آیت جو ہے وہ نازل کرتے ہیں اس وقت کے حساب سے، پھر اس کو جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ گریڈس میں جو ہے، جیسے نماز کے احکامات جو ہے وہ درجہ بدرجہ آئے، شراب کے احکامات درجہ بدرجہ آئے، بعض دفعہ ناسخ اور منسوخ دونوں موجود ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ جس کو منسوخ ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا علم ہے، لیکن ہمارے اندر اس چیز کا جو ہے وہ پورے اچھی طرح سے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلا رہے ہیں کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہی زمین اور آسمان کی جو ہے وہ بادشاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم چاہیں، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو منسوخ کر کے دوسرا جو ہے وہ دے دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 108 سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو ہے وہ کثرت سے سوال کرتے تھے۔ ابھی ہم نے گائے کا قصہ پیچھے پڑھا کہ کتنی کثرت سے سوال کیے گئے تھے۔ تو یہود جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تنگ کرنے کے لیے کثرت سے سوال کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 سوالات کیے، اور اس پہ پوری بک موجود ہے، آپ لوگ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یسألونک کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 108 میں کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا،
کہ ان میں سے جو ہے اکثر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے تنگ کر کے، ان کو زیادتیاں کر کے، ان کے دل میں شکوک و شبہات ڈال کے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو جو ہے کفر کی طرف لے جائیں، حالانکہ ان کے اپنے اوپر بھی حق ظاہر ہو چکا ہے، مگر وہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ اپنے حسد کی وجہ سے، حسدم من عند انفسہم۔ اور حسد انسان کو اس طرح سے ختم کرتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ۔ تو حسد سے بہت بچنا چاہیے۔ رشک جو ہے جائز ہے لیکن حسد نہیں، اس پہ بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ظاہر ہے ہم دور قرآن میں بہت تیزی سے جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات معلوم کرنی ہو تو ہماری تفسیر ان ڈیپتھ کی موجود ہے، زہرہ یا صباحت جو ہے وہ آپ کو دے سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ یہ سب کرتے ہیں تو تم کیا کرو؟ فاعفو واصفحوا، فاعفو یعنی کہ تم درگزر کرو، اور واصفحوا صفا پلٹ دو، شٹ دی ڈور بیہائنڈ یو، جو یہ کر رہے ہیں کرنے دو۔ کب تک؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ تو معاف کرنے کی روش جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے، سورہ توبہ میں جو ہے پھر وہ صاف حکم آ گیا۔ تو ہمیں بھی جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، صرف نماز، زکوٰۃ اور نیکی کے کام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو تمہارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی جان کے لیے، لِأَنفُسِكُم من خیر، جو نیکی کر سکو۔ اور ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے وہ سورہ بقرہ میں سارے بتائے گئے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کوئی چیز جو ہے کنفیوزنگ نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو آگے بھیجو، تجدوہ عند اللہ، تو اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ ایک چھوٹی سی چیز، کسی کو مسکرا کے بھی دیکھا جب ہم تھکے ہوئے تھے، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کی عیادت کر لی، کسی کی تعزیت کر لی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کیا کہیں؟ تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور جب ہم چھوٹے تھے تو ایک بیان میں جاتے تھے، ایک خاتون آتی تھیں اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہتی ہیں، لیکن وہ آخر میں کہتی تھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ اور وہ میرے دل میں اتنی اچھی طرح سے جو ہے وہ گھس گیا ہے، تو کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اور یہ کتنی ہمارے لیے جو ہے وہ تقویت کا باعث ہے۔ اگر ہم نیکی کر رہے ہیں، کوئی ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، کوئی ہماری نیکی کو سمجھے نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ تعملون بصیر ہے۔ اور اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو اس سے بھی ہم کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110 اور سلاس، 3 حصے جو ہے وہ پہلے جز کے پورے ہو گئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔